یہی ادب ہے جو آقا روزانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا، امت کو تعلیم دی، بتایا گیا الادب کلھا دین۔ ادب کیا چیز ہے؟ ادب تمام کا تمام دین ہے۔ دین کا تمام اصل کیا ہے؟ ادب ہے۔ جو با ادب ہوتا ہے با نصیب ہوتا ہے، جو بے ادب ہوتا ہے بے نصیب ہوتا ہے۔ یہی ادب ہے۔ بسا اوقات کے جب انسان کے اندر ادب آ جاتا ہے تو اسے عزت بھی ملتی ہے، مقام بھی ملتا ہے۔ اگر وہ کافر ہے تو دولت ایمان سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اگر ادب کافر کے پاس بھی آ گیا تو اللہ رب العزت ادب کی وجہ سے اسے ایمان کی دولت نصیب فرماتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا، جس وقت نے فرعون نے جادوگروں کو بلایا تھا موسیٰ علیہ السلام سے ٹکر لینے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے، اب جب جادوگر میں تفصیل میں رہا ہوں صرف ادب کے تعلق سے بیان کروں گا، جادوگر جمع ہو گئے، اب موسیٰ علیہ السلام کے آ گئے تو اب جادوگروں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ پوچھا، یہ سوال کیا کہ آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالیں گے؟ ایسا نہیں کہ اپنا جادو ظاہر کر دیا، اپنا ہنر ظاہر کر دیا، ایسا نہیں کہا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ان سے پوچھا کہ آپ شروع کریں گے یا ہم شروع کریں گے؟ سوال ہوا وہاں پر، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم شروع کرو۔ انہوں نے پوچھا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ تم شروع کرو۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ چھوٹے چھوٹے سانپ وہاں پر رسیاں پھینکنے لگے، وہ سانپ بننے لگے۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، وہ التہا بنا، وہ تمام سانپوں کو نگل لیا۔ اب یہ ان کے معجزہ دے کر، وہ معجزہ دے کر وہ تمام کے تمام نے ایمان لا لیے، تمام کے تمام موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا لیے۔ مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں وہ ایمان لانے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کر کر ان سے پوچھا تھا کہ آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالیں گے؟ آپ پہلے شروع کریں یا ہم پہلے شروع کریں؟ انہوں نے یہ پوچھا، نبی کا ادب کیا۔ نبی کا ادب کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دولت ایمان سے مالا مال فرما دیا، نبی کا ادب کرنے کی وجہ سے۔ اور یہی نبی کا ادب نہ کرنے کی وجہ سے، بے ادبی کرنے کی وجہ سے وہ شیطان، وہ ابلیس جو 6 لاکھ سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، اللہ کی عبادت کرتا رہا، جو فرشتوں کا استاد تھا، فرشتے اس سے ڈرا کرتے تھے، وہ جنت میں جب چاہے آتا کر جاتا تھا، وہ جھولے میں بیٹھ کر فرشتوں کو سبق بیان کرتا تھا۔ جب
بوڑھے شخص کا ادب نہیں کیا، اس کا احترام نہیں کیا، جب کبھی بوڑھا شخص، بڑے عمر کا شخص، عمر رسیدہ شخص نظر آئے تو اسے راستہ دینا چاہیے، اسے راستہ دینا چاہیے اور آگے ہٹ جانا چاہیے۔ اگر کوئی ان کی بے ادبی کرتا ہے، احترام نہیں کرتا، یاد رکھو اس پر ذلت بھی مسلط ہو جائے گی اور فاقہ بھی اس پر مسلط ہو جائے گی۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہمیں ہر موڑ پر ادب سکھاتا ہے۔ ماں باپ کا ادب، بڑوں کا ادب، بزرگوں کا ادب، کتابوں کا ادب، استاد کا ادب، مساجد کا ادب، مدارس کا ادب، قرآن کا ادب، ہر چیز ہر موڑ پہ ہمیں ادب سکھاتا ہے۔ کہا گیا الدین کلھا ادب، ادب پورا کا پورا دین ہے، دین پورا کا پورا ادب ہے۔ اور فرمایا گیا کہ اگر تم علم حاصل کرتے ہو تو بتایا گیا العلم فوق الادب، علم سے بڑا مرتبہ ادب کا ہوتا ہے۔ پہلے ادب حاصل کرو، اس کے بعد علم حاصل کرو۔ اور جس کے پاس ادب نہ ہوگا، جس کے پاس ادب نہ ہوگا، علم کسی چیز کا نہیں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں لا دین لمن لا ادب له، وہ کوئی دین نہیں ہے جس کے پاس ادب نہ ہو۔ کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ لا دین لمن لا ادب له، وہ دین ہی نہیں ہے جس کے پاس ادب نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے عقل سے پوچھا ایمان کیا چیز ہے، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ عقل نے میرے دل کے کانوں میں کہا۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں میں نے عقل سے پوچھا بتا ایمان کیا ہے؟ عقل نے میرے دل کے کانوں سے یہ بولا یاد رکھ ایمان ہی ادب ہے، ایمان ہی ادب ہے، یعنی ایمانی ادب کا دوسرا نام ایمان کہلاتا ہے۔ اور جس کے پاس ادب نہ ہو اس کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے۔ اور جتنے لوگ بھی بڑے مرتبہ حاصل کیے، علم کے اعتبار سے ہو، ولایت کے اعتبار سے ہو، ابدال کے اعتبار سے ہو، جو بھی مقام حاصل ہوا ہے وہ صرف اور صرف ادب کی وجہ سے ہوا ہے۔ کوئی استاد کا ادب کر مقام حاصل کر لیتا ہے، کوئی ماں باپ کا ادب کر مقام حاصل کر لیتا ہے، کوئی بڑوں کا ادب کر مقام حاصل کر لیتا ہے، کوئی مساجد کا ادب و احترام کر مقام حاصل کر لیتا ہے، کوئی اللہ کا نام کا ادب کر مقام حاصل کر لیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بشر حافی کے تعلق سے، بشر حافی پہلے فسق و فجور میں مبتلا تھے اور ہمیشہ ان کی زندگی میخانوں میں گزرتی تھی، ان کا پورا وقت شراب خانوں میں گزرتی تھی۔ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، حالت نشے میں ہیں، نشے کی حالت میں ہیں، اور راستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا مل جاتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے کیا کیا؟ اس کو اٹھا لیا، اٹھا کر پانی سے پوچھا، عطر لگایا اور ایک بلند مقام پر رکھ دیا، اور اس کے بعد سیدھا مے خانے میں گھس گئے، شراب خانے میں گھس گئے۔ اس زمانے کے بہت بڑے بزرگ کو بتایا جاتا ہے کہ جاؤ بشر حافی کو ہمارا پیغام پہنچا دو، بشر حافی سے بات کرو، اس سے کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سیدھے راستے پر ڈال دیا ہے، تمہیں سیدھے راستے پر ڈال دیا ہے۔ جو لگاتار 3 دن تک خواب آتا ہے وہ سیدھا میخانے کی طرف چلے جاتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے کہاں ہے بشر حافی، کہاں ہے بشر حافی؟ لوگ بتاتے ہیں وہ تو شراب خانے میں ملے گا، وہ تو میخانے میں ملے گا۔ میخانے کے باہر ٹھہر کر اندر جانا تو مناسب نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے مجھے، مگر پیغام پہ پہنچانا ہے، جاؤ کہو کہ اس سے کہ تمہیں اپنا بزرگ بلا رہے ہیں۔ وہ نشے کی حالت میں کہتا ہے کہ کون بزرگ، کہاں کے بزرگ، جا کے پوچھ کر آؤ۔ بولے کہ وہ تمہیں پوچھتا ہے کہ کہاں سے آئے، کس کا پیغام لائے، تو بزرگ کہتے ہیں کہ اس کو بتاؤ کہ اللہ کا پیغام آیا ہے، اللہ کا پیغام آیا ہے۔
وہ دوڑتے ہوئے جب اس دوڑتے باہر آتا ہے، بتاؤ تو تم اللہ کی طرف سے پیغام لائے ہو؟ ہاں میں اللہ کی طرف سے پیغام لایا ہوں۔ کیا پیغام ہے؟ پیغام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہدایت عطا فرما دیا ہے، تمہیں ہدایت عطا فرما دیا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اللہ کے نام کو پاکیزہ کر دیا ہے، اسے صاف و پاک کر دیا ہے، معطر کر دیا ہے۔ اللہ کا یہ پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ظاہر کو بھی پاک کر دیا ہے، تمہارے باطن کو بھی پاک کر دیا ہے، تمہارے ظاہر کو بھی اچھا کر دیا ہے، تمہارے باطن کو بھی اچھا کر دیا ہے۔ جب یہ پیغام سننا تھا، گھر آتے ہیں، گھر آ کر غسل کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، اب اس کے بعد ہمیشہ ان کا وقت عبادت میں گزرتا ہے، ریاضت میں گزرتا ہے، اور ایسا وقت آتا ہے کہ وہ زمانے کے سب سے بڑے ولی بن جاتے ہیں، سب سے بڑے ولی کے مقام پر حاصل کر لیتے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کا ایک نام کی تعظیم ادب کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مقام ولایت تک پہنچا دیا، اپنا دوست بنا لیا، اپنا محبوب بنا لیا۔ جو اللہ کی نام کی تعظیم کا اتنا ادب بچھڑے ہاتھی کو بچھڑے ہاتھی اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیشہ ننگے پیر چلتے تھے، چپل نہیں پہنا کرتے تھے، آپ کہیں کوئی پرزہ میرے پیروں کے نیچے نہ آ جائے، یہاں تک کہ آپ کے وقت میں جس وقت میں بچھڑے ہاتھی کا انتقال ہوا ہے نا، اس وقت میں گلی کوچوں کے اندر بچھڑے ہاتھی ننگے پیر چلنے کی وجہ سے کوئی جانور کسی گلی راہوں پر کوئی غلاظت نہیں کرتا تھا، کوئی پیشاب پیخانہ نہیں کرتا تھا، بلکہ گھر آ کر غلاظت کیا کرتا تھا۔ جس وقت میں بچھڑے ہاتھی کا انتقال ہوا، لوگوں کو اسے معلوم ہوا کہ جانور راستے میں پیشاب کرنے لگا، تو اس کے مالک نے پہچان لیا کہ آج بچھڑے ہاتھی کا انتقال ہو گیا ہے۔ جب تک بچھڑے ہاتھی زندہ تھے، کسی راہ پر کسی گلی پر کوئی جانور پیشاب نہیں کیا کرتا تھا۔ یہ مقام ولایت انہیں کیسے ملا؟ یہ مرتبہ کیسے ملا؟ انہیں مرتبہ ملا تو اللہ کی نام کی تعظیم کی وجہ سے مرتبہ ملا۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے اللہ کے ولی، ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، اور مسجد میں داخل ہوتے وقت میں آپ نے بھول کر اپنا بایاں پیر مسجد میں داخل کر دیا۔ جیسے یہ کرنا تھا، ہاتھی سے غیبی سے آواز آئی، اے بیل کیا کر رہا ہے؟ کیا آواز آئی؟ اے بیل کیا کر رہا ہے تو؟ بیل کا لفظ ان کو بولا گیا، بیل کا لفظ کہا گیا، اس کے بعد بے ہوش ہو گئے۔ کبھی آپ سے غلطی نہیں ہوئی تھی، ہمیشہ مسجد میں داخل ہوتے وقت سینہ پیر رکھا کرتے تھے، مگر بشر ہے، انسان ہے، بھول چک ہوتی، مگر آپ نے کیا کیا؟ غلطی سے پیر اپنا بایاں پر مسجد میں داخل کر دیا، بس ایسے آواز آئی، اے بیل کیا کر رہا ہے؟ ہوش کے نام بولو۔ جیسے آواز آئی تو آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو پتا چلا کہ ان سے غلطی ہو گئی کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت سیدھا پیر چاہیے، اور آپ نے اپنے نام کے ساتھ، نام تھا سفیان، اس کے بعد نام رکھ لیا سفیان ثوری۔ ثور بولتے ہیں بیل کو بولا جاتا ہے، آپ نے بطور تبرک اپنے نام کے آگے ثوری لگا لیا۔ ثور کے معنی کیا ہے؟ بیل کو ہمیشہ یاد رہے تو بیل ہے، بیل تجھ سے غلطی ہو رہی ہے۔ تو اس کے بعد سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ مقام بڑا ہو گیا ان کا، ہمیشہ ہر وقت میں آپ قدم خوب کر رکھا کرتے، کیونکہ اسلام ایک ادب والا دین ہے، ادب سکھاتا ہے ہمیں، ہر موڑ پر ادب کی تعلیم دیتا ہے، اور جس کے پاس ادب نہ ہو وہ بے ادب ہوتا ہے، اور بے ادب بے نصیب ہوا کرتا ہے، اور با ادب با نصیب ہوا کرتا ہے۔ اور جو لوگ ادب کرتے ہیں مقام بڑا حاصل کر لیتے ہیں۔ ہمارے علماء اکرام، مفسر اعظام، محدث اعظام، بڑے بڑے علماء اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کبھی نام آتا ہے تو با ادب بیٹھ جاتے ہیں۔ حدیث سے جب سنا جاتا تھا، حدیث پڑھی جاتی تھی
یا سنائی جاتی تھی تو انتہائی ادب کے ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جاتی تھی، سنائی جاتی تھی۔ امام مالک کے بارے میں آتا ہے، امام مالک کے بارے میں آپ نے سنا ہے، آپ نے مدینے میں اپنی حیات زندگی میں حدیث کا درس کیا کرتے تھے، مگر آپ کا عمل کیسا تھا؟ آپ مدینے کے اندر کبھی چپل پہن کر نہیں چلے، آپ پوری زندگی آپ نے بغیر چپل کے آپ نے مدینے کی گلیوں میں گزرا کرتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ یہ سمجھتے تھے میں چپل پہنوں اس مدینے کی گلیوں میں جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ہو، ان قدموں پر جہاں حضور نے قدم رکھے ان قدموں پر میں اپنے چپل کے قدم وہاں رکھوں۔ مگر آپ نے کبھی اپنی زندگی میں کبھی آپ نے چپل نہیں پڑا۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی حدیث سنایا کرتے تھے، حدیث سنانے سے پہلے یا حدیث لکھنے سے پہلے امام مالک کا یہ عمل تھا، آپ حدیث بیان کرنے سے پہلے یا سنانے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے، اچھی طرح سے غسل کرتے تھے، عمدہ لباس پہنتے تھے، اب بہترین عطر لگاتے تھے، اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ اس سے پہلے اتنا ادب اور ایک مرتبہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ حدیث سنا رہے ہیں، حدیث کے درمیان میں چہرہ متغیر ہو رہا ہے، چہرہ بدل رہا ہے، اور اسی طریقے سے حدیث سنا رہے ہیں۔ جب حدیث کا درد ختم ہو گیا، خاص آپ کے دوست نے آپ سے پوچھا، آج میں نے دیکھا آپ کو حدیث سناتے وقت آپ کا چہرہ متغیر ہو رہا تھا، تبدیل ہو رہا تھا، پسینے جا رہے تھے، پہلی مرتبہ ایسا معمول ہو رہا تھا، کیا وجہ ہے؟ امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس وقت میں حدیث سنا رہا تھا نیچے سے بچھو ڈس رہا تھا، 100 مرتبہ اس نے ڈس لیے، میں نے حدیث کو نہیں چھوڑا، اس کے بے ادبی نہ ہو جائے اس کا برداشت کر لیا، ڈسنا کو برداشت کر لیا، مگر حدیث کے اندر بے ادبی نہیں کیا۔ جب حدیث مکمل ہو گئی اس کے بعد ہی میں نے اس کا علاج کیا۔ یہ تھا ادب، یہ تھا ہمارے علماء اکرام کا محدث کا ادب، اتنا ادب کیا کرتے تھے۔ جس وقت میں زبیدہ خاتون جو ہارون رشید کی بیوی ہیں، ملکہ ہیں، جاننے والی ہیں، علم رکھنے والی ہیں، اس نے حاجیوں کے لیے سعودی میں نہر زبیدہ تعمیر کیا، بہت بڑی نہر ہے حاجیوں کی۔ اس زمانے کے اندر ان کی سہولت کے واسطے پانی کا بڑا مسئلہ ہو رہا تھا، تو اس وقت زبیدہ نے اپنی ذاتی مال سے زبیدہ کے نام سے وہاں پر اس نے نہر زبیدہ تعمیر کیا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد لوگوں نے اسے خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھ کر اسے سوال کیا تمہارا معاملہ تو بڑا اچھا تھا بھائی، تم تو بڑے نیک پارسا تھے، تمہاری تو مغفرت ہو گئی، تمہاری تو بخشش ہو گئی، تم نے تو بہت دنیا کے اندر اچھا کام کیا، کئی مساجد تعمیر کے لیے تم نے، اور کئی مسکینوں کے لیے تم نے مسافر خانے بنا دیے تم نے، اور سب سے بڑی بات تمہاری نہر زبیدہ، اتنی بڑی نہر زبیدہ اللہ رب العزت نے آپ کو بخش دیا ہوگا، آپ کی مغفرت ہو گئی ہوگی۔ اس نے خواب میں بیان کیا نہ مسجد تعمیر کرنے پر میری بخشش ہوئی، نہ نہر زبیدہ تعمیر کرنے پر میری بخشش ہوئی، نہ کسی اور عمل کی وجہ سے میری بخشش ہوئی، صرف ایک عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے میری بخشش فرما دی۔ وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا کام ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کو چھوڑ کر وہ ایک عمل کی وجہ سے تمہاری مغفرت ہو گئی، تمہاری بخشش ہو گئی؟ وہ زبیدہ خاتون فرماتی ہے میں اپنے سہیلیوں کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی، ابھی پہلا لقمہ اٹھایا تھا، اتنے میں اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس وقت میں میرا سر کے اوپر جو پلو تھا نا پورا کا پورا نہیں ہٹا تھا، صرف آدھا ہٹا تھا، میں نے لقمے کو رکھ دیا
پلوں کو سیدھا کیا، اپنی اوڑھنی کو، اپنے دوپٹے کو سیدھا کیا، اور اس کے بعد میں نے لقمہ اٹھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقمہ تاخیر سے اپنے پیٹ میں ڈالنے پر اور میرے نام کی تعظیم کے سبب یہ تاخیر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے معاف فرما دیا۔ ایک عمل اپنے پیٹ میں تاخیر سے لقمہ ڈالنا اور میرے نام کی تعظیم کرتے ہوئے سر پر دوپٹہ رکھنا، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ ایک عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے جنت کا قرار دیا، جنت میں جانے کا مستحق قرار دیا۔ یہ تھا ادب، نام کی تعظیم، ادا کی تعظیم۔ ذرا غور کرو ہم سے کتنے بے ادبیاں ہو رہی ہیں، کتنے ہم سے گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ نہ جانے ہم سے جب ادا ہوتی ہے کون ادب کرتا ہے، حالانکہ ادا کے وقت میں نہ بات چیت کرنا ہے، نہ گفتگو کرنا ہے، نہ کھانا پینا ہے، بلکہ اذان سننا ہے، اذان کا جواب دینا ہے۔ کیا یہ عمل ہو رہا ہے؟ یاد رکھو، جو بھی شعائر اللہ یعنی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم نہیں کرے گا، یاد رکھو وہ ملعون قرار دیا جائے گا۔ ایک طرف آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، یہ الگ چیز ہے، مگر اس کے برعکس آپ نے اللہ کی شعائر کی آپ تعظیم نہیں کرو گے، یاد رکھو آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر سے ایمان کو خارج کر دیا جائے۔ کعبۃ اللہ ہے، مکہ مکرمہ دور ہے، ہزاروں میل دور ہے، مگر اس کی تعظیم توقیر کرنا دنیا کے آخری کونے میں اگر کوئی مسلمان ہے اس کے پر بھی لازم ہے کہ کعبے کی طرف نہ آپ پیٹ کر پیشاب کر سکتے ہیں، نہ بول و براز کر سکتے ہیں۔ آپ یہ حکم ہے، حالانکہ کعبہ بہت دور ہے، ہزاروں میل دور ہے، مگر دنیا کے کسی خطے میں اگر کوئی مسلمان رہتا ہے اس پر تعظیم لازم ہے کہ آپ نہ اس کی طرف پیشاب کر سکتے، نہ باقرہ کر سکتے ہیں، مکر کر نہ غسل کر سکتے ہیں۔ آپ چہرہ اور دل بدل کر آپ کرنا پڑے گا۔ آپ کہیں گے یہ تو بہت دور ہے نا بھائی، نہیں بہت دور ہے، الگ طبقہ ہے، مگر آپ کعبے کی تعظیم کرنا واجب ہے آپ کے اوپر۔ اگر کوئی شخص کعبے کی طرف منہ کر تھوکا یا غلاظت کرا، گناہ کیا، اس نے گناہ کیا، اور جان بوجھ کر گیا، اس کو معلوم ہے یہاں پر قبلہ ہے، کعبہ ہے، حالانکہ دور ہے مگر صرف تو وہی ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر کرا تو کافر ہو جائے گا۔ ایسا ہی کیا گناہ کیا، توبہ کرنا واجب ہو جائے گا، اس پر توبہ کرنا ضروری ہوگا۔ آج ہم اکثر لوگ پان کھاتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، جانے انجانے میں نہ معلوم ہے تھوک رہے ہیں، صرف تو نہیں معلوم کدھر تھوکا جا رہا ہے، کدھر آپ گٹکا کھا کر تھوک رہے ہیں، معلوم ہی نہیں ہے آپ کو۔ اگر یاد آ گیا ارے قبلے کی طرف تو نے منہ کر یہ تھوکا ہے، اب توبہ استغفار تم پر لازم ہو گیا ہے۔ یہ غور کرنا چاہیے آپ کو۔ امام بخاری علیہ رحمہ ان کو پتا چلا کہ فلاں جگہ پر ایک بہت بڑے محدث ہے، ان کے پاس حدیث سے صحیح ملتی ہے۔ آپ نے میلوں کا سفر کر کے ان کے پاس پہنچے تاکہ ان کے پاس حدیث دیا جائے۔ جب ان کے پاس پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہ جانے انجانے میں آپ نے قبلے کی طرف منہ پر کر تھوک دیا، تو آپ نے بغیر ان سے بات کرے اپنے گھر کی طرف لوٹ کر آئے۔ جس کو اتنا بھی خیال نہ ہو، قبلے کا خیال نہ ہو، وہ کیسے محدث ہو سکتا؟ میں ایسے شخص سے حدیث نہیں لوں گا۔ ایسا ہی واقعہ ہے، فلاں جگہ بڑا بزرگ ہے، بڑے اللہ ولی ہے، وہ چلو ان کے ہاتھ میں جا کر بیعت کریں گے، ان سے ملاقات کریں گے۔ گئے ان کے پاس، اس وقت میں بھی ہوتا ہے، شاید بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ بایزید بستانی رحمۃ اللہ جب آپ پہنچے تو دیکھا کہ جس کا چہرہ تھا، جس کے نام کے ڈنکے بج رہے تھے، جس کے اطراف میں مریدی کا جمع رکھا ہوا تھا،
اور وہ وہاں پر بیٹھ کر گفتگو کر رہا، گفتگو کے درمیان میں قبلے کی طرف منہ کر کے ٹھوک رہا۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت میں واپس آ گئے۔ جس کو قبلے کی سمت کا علم نہ ہو وہ اللہ کا دوست کیسے ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں سے لوٹ کر واپس آ گئے۔ یاد رکھو پیارے اسلامی بھائیوں، ادب پہلا قرینہ ہے، ادب پہلا قرینہ ہے۔ اور جو با ادب ہوتا ہے با نصیب ہوتا ہے، جو بے ادب ہوتا ہے بے نصیب ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے جتنے شعائر ہیں، قرآن کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو لوگ اللہ کی شعائر کی تعظیم کریں گے یہ دلوں کا تقویٰ ہے، یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بڑے بزرگوں کا بھی ادب و احترام کرو، ماں باپ کا بھی ادب و احترام کرو، کتابوں کا ادب و احترام کرو، مساجد کا بھی ادب و احترام کرو، بوڑھے بزرگوں کا بھی ادب و احترام کرو۔ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تم لوگ اپنے بوڑھوں کا ادب کرو گے، ان کا احترام کرو گے، ان کی عزت کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں بھی برکت دے گا، تمہارے عمر میں بھی اضافہ فرمائے گا۔ کیا فرمایا حضور نے؟ اگر تم اپنے بوڑھوں کے ادب و احترام کرو گے، تعظیم کرو گے، تو اللہ رب العزت تمہارے رزق میں بھی اور تمہارے عمر میں بھی اضافہ فرمائے گا۔ وہ کیسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضور نے فرمایا یہ تو دنیا سے چلے جائیں گے مگر تمہیں موت جب تک نہیں آئے گی جب تک کہ تم بوڑھے ہو جاؤ اور کوئی تمہارا ادب و احترام کرے۔ تم نے کسی کا ادب و احترام کیا، تم اس مقام پہ پہنچو گے، بوڑھے ہو جاؤ گے، تمہاری عمر طویل ہو جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نوجوان کو پیدا فرمائے گا جو تمہارا ادب و احترام کرے گا، تمہارا بھی اکرام کرے گا، اس کے ساتھ تمہاری عمر بھی بڑھے گی، خود بخود اس میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ تو یاد رکھو پیارے اسلامی بھائیو، جو ادب آج ہمارے درمیان میں ختم ہوتا جا رہا ہے، نہ بڑوں کا ادب ہے، نہ قرآن کا ادب ہے، نہ مساجد کا ادب ہے، نہ کسی چیز کا ادب ہے، ہم ہر چیز کو لائٹ لے رہے ہیں۔ یاد رکھو العلم فوق الادب، الدین کلھا ادب، لا دین لمن لا ادب له، جس کے پاس ادب نہ ہے اس کے پاس دین نہیں ہے۔ دین ہر موڑ پر ہمیں ادب سکھاتا ہے، بڑوں بوڑھوں کا بھی ادب، ماں باپ کا بھی ادب، قرآن کا بھی ادب، مساجد کا بھی ادب، استاد کا بھی ادب، ہر چیز کا ادب۔ جو ادب کریں گا عزت پائے گا، مقام پائے گا، مرتبہ پائے گا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مقام ولایت تک پہنچا دے گا، مگر صحیح معنوں میں ادب کرنا چاہیے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے بڑوں بوڑھوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شعائر اللہ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اساتذہ والدین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔